السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہماری بات نہ مانے اور ہم سے وہ اختلاف کر بیٹھے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور اس کو اپنا مخالف سمجھنے لگتے ہیں؟ پھر چاہے وہ معذرت کر لے، چاہے وہ معافی مانگ لے، لیکن نہیں، چونکہ اس نے ہماری بات نہیں مانی بس اسی لیے ہم اس کو اپنا دشمن تصور کر لیتے ہیں۔ سیاست میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مان لیجیے آپ کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں نے تو دیکھا ہے کہ گھر گھر میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، گھر گھر میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ کیوں صاحب؟ کہ ایک بھائی جو ہے نا وہ ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا، دوسرا بھائی دوسرے پارٹی کو سپورٹ کر رہا تھا، اسی وجہ سے دونوں بھائیوں کے بیچ بات چیت بند ہے۔ محلے میں دیکھنے کو آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک برادری دوسرے پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے، اب دونوں میں بات چیت بند ہے، دونوں ایک دوسرے کو اپنا دشمن تصور کر رہے ہیں۔ بعض دفعہ یہاں تک بات دیکھنے کو آتی ہے کہ پولیس تھانے بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ میں ہمیشہ سے جب سے میں سوشل میڈیا پہ آیا ہوں یہ بات کہتا آ رہا ہوں، پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کریں، آپ سائیکل کو سپورٹ کرو اور آپ ہاتھی کو سپورٹ کرو، آپ کی مرضی، آپ پتنگ کو سپورٹ کرو، کسی بھی پارٹی کو آپ سپورٹ کرو، لیکن ایک ایمانی محبت، ایک اسلام کا رشتہ، وہ ہمارا کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ہمیں اپنے بھائی سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم اپنے بھائی سے ڈس ایگری ہو سکتے ہیں، ہم اپنے بھائی کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ یار یہ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن ہم اختلاف کی بنیاد پر نفرت میں اور ضد میں، حسد میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ اس کی عزت اچھال دیں، مریادہ جو ہے نا اس کی لمٹ ہی کراس کر ڈالیں، تمیز، تہذیب، سلیقہ، دائرہ سب کچھ بھول جائیں اور اس کو دلال کہنا شروع کر دیں، ایجنٹ کہنا شروع کر دیں، یہ کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ میرے آفس میں سماجوادی کے لوگ بھی آتے ہیں، ہاتھی والے بھی آتے ہیں، پتنگ والے بھی آتے ہیں۔ میں جتنے بھی مسلمان مجھ سے ملتے ہیں میں سب سے کہتا ہوں دیکھو آپ کسی کو بھی سپورٹ کرو، لیکن آپس کا پرسنل رشتہ کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اب یہ بات میں کیوں بول رہا ہوں آپ لوگوں سے، وہ اس لیے بول رہا ہوں کہ مالیگاؤں میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جو بیان دیا اس میں لفافے والی بات سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی، اور ایم آئی ایم کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے مولانا سجاد نعمانی صاحب کو بلی کا بکرا بناتے ہوئے بہت اناپ شناپ بکا، اور ابھی تک کچھ ایسے پوسٹ ہیں جو میں آپ کو دکھا نہیں سکتا ہوں۔ بڑی حیرانی ہوئی مجھے، مولانا سجاد نعمانی صاحب سے جو خطا ہوئی، جو ان سے غلطی ہوئی، اس کا جب انہوں نے اس مہم کو شروع کیا تھا مہاراشٹر میں، جو الیکشن کے موقع پر انہوں نے جو کینڈیڈیٹس تھے اپنے، جو کھلا سمرتھن انہوں نے دیا تھا، تو اس موقع پر بھی اہل علم نے کہا تھا کہ اس طرح سے سمرتھن نہیں کرنا چاہیے تھا مولانا سجاد نعمانی صاحب کو۔ یقیناً وہ علمی شخصیت ہے لیکن وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے۔ بعد میں پھر جو بھی کچھ ہوا، الیکشن کا رزلٹ جو بھی کچھ آیا، اس کے بعد سجاد نعمانی صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اس پر معافی بھی مانگ لی۔ تو یہ ان کی غلطی تھی، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، لیکن ان غلطیوں کو بنیاد بنا کر آپ آپس میں ہی ایک عالم کی ڈس ریسپیکٹ اس درجے کی کرنے لگو کہ ان کو نہ جانے کیا کیا بول دو، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اسی طرح سے دیکھنے میں آتا ہے کہ مان لیجئے کوئی اگر پتنگ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، وہ سائیکل کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اب پتنگ کو سپورٹ کرنے والا سائیکل کو سپورٹ کرنے والے کے بارے میں اتنا اناپ شناپ بکتا ہے، الزام لگانے میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوا ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب کے بارے میں۔ کسی نے کہا کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب یہ ہیں وہ ہیں، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ عالموں کی عزت، ارے عالم کوئی نہ ہو نا، ایک عام آدمی ہو، اس کی بھی عزت اچھالنا، اس پر طرح طرح کے آروپ اور الزام لگانا، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے جو بھی کچھ کہا، تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ بھی غصے میں، جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ ان کو جیسے الفاظ کو چناؤ کرنا چاہیے تھا ویسا وہ نہیں کر پائے۔ لیکن میں پھر آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے گھروں میں ہمارے دو چچاؤں میں لڑائی ہو جائے، ہمارے گھر کے دو بڑوں میں لڑائی ہو جائے، یا دوستوں میں ہی دیکھ لو آپ، ہمارے دو دوست ہوں، دونوں دوستوں میں لڑائی ہو جائے،
تو ہم نہ تو اس سے بولنا چھوڑتے ہیں نہ اس دوست سے بولنا چھوڑتے ہیں. ہاں یہ کہتے رہتے ہیں کہ یار دیکھ تو نے یار اس موقع پہ تھوڑی زیادتی کر دی تھی, دیکھ تو نے اس موقع پر زیادتی کر دی تھی. ارے چھوڑ یار, ختم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اور بعض دفعہ ہم کوشش بھی یہ کرتے ہیں کہ ہمارے دونوں دوستوں میں صلح بھی ہو جائے, لیکن پولیٹیکل لائن میں ایسا نظر نہیں آتا ہے. پولیٹکس کی لائن میں تو ہم ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑتے, پھر وہ علماء ہوں یا کوئی بھی ہوں. اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا, آپ MIM کے سپورٹرز ہوں یا مولانا سجاد نعمانی صاحب کے سپورٹرز ہوں, آپ سائیکل کو سپورٹ کرتے ہوں, ایک دوسرے کی عزت, ایک دوسرے کی ریسپیکٹ. ہاں کسی سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے, اس غلطی کی طرف آپ خوب توجہ دلاؤ, سوشل میڈیا پہ توجہ دلاؤ, لیکن اس طرح سے توجہ دلاؤ کہ جس میں اس کی عزت نہ اچھالی جائے, جس میں اس بول میں کسی پر آروپ نہ لگائے جائے, کسی کو دلال, کسی کو ایجنٹ یہ نہ کہا جائے. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے دیکھ کر کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ بس آپس میں مسلمان لڑے جا رہے ہیں. ارے میرے بھائی, لڑنے سے کچھ نہیں ہوگا, آگے کا سوچو, اب آگے کیا کرنا ہے, آگے کیا کرنا ہے. اسی لیے پارٹیاں اپنی جگہ, پارٹیوں کو سپورٹ کرنا اپنی جگہ, لیکن آپس کا رشتہ آپ کا کمزور نہیں پڑنا چاہیے. یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے, خاص طور پر علماء کے بارے میں, کیونکہ علماء کے بارے میں اگر آپ بغیر دلیل کے, جتنی دلیل ہے آپ کے پاس اتنا ہی آروپ لگاؤ. جیسے کہ ہمارے پاس دلیل تھی کہ مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس پوائنٹ پر اتنا غلط ہیں, تو ہم نے بولا غلط ہیں, لیکن آپ دلیل کی بنیاد پر آروپ جتنا لگنا چاہیے اس سے بہت آگے بڑھ جاؤ. مولانا رشاد مدنی, مولانا محمود مدنی صاحب کو نہ جانے کیا کیا بھگارنے لگو, تو یہ انتہائی غلط بات ہے. اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا اور یہ امت کے لیے فائدے کی چیز نہیں ہے. ہاں غلطیوں پر توجہ دلانا چاہیے. اسد الدین اویسی صاحب سے ہم محبت رکھتے ہیں, وہ ہمارے سر کے تاج ہیں, مسلمانوں کے لیے ہمیشہ آہنی دیوار بن کر وہ کھڑے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے ہر مدے پر وہ کھل کر بولتے ہیں. ہم ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ہم مولانا سجاد نعمانی صاحب کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں. جب مولانا سجاد نعمانی صاحب سے غلطی ہوگی تو ہم ادب کے ساتھ اس غلطی کی طرف بھی توجہ دلائیں گے, اور جب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے غلطی ہوگی تو اس پر بھی ہم توجہ دلائیں گے. یہ نہیں ہے کہ میری پارٹی کا ہے تو جائز ناجائز سب صحیح, دوسری پارٹی کا ہے تو جائز بھی ناجائز نہیں. جب مولانا محمود مدنی صاحب نے کچھ غلط بولا تھا تو علماء نے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر کہا تھا کہ مولانا محمود مدنی صاحب کو اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے تھا. اس لیے ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کس کے بارے میں کہا ہے, جس کے بارے میں بھی وہ لائنیں بولی ہوں, اس طرح سے بولنا یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے نا, امت کے اندر ایک انتشار, اختلاف ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ اختلاف نفرت کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ کسی کو بھی سپورٹ کرو, لیکن المسلم و اخو المسلم, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, اس پر عمل ضرور کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.